نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ بکھر ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میری ماں اور بہنوں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معراج میں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو تانبے کی قینچیوں سے اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، جو تانبے کی قینچیوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ اتنا خطرناک عذاب جن کو دیا جا رہا ہے، وہ کوئی بڑے گناہگار نہیں ہیں، شرک کرنے والے نہیں ہیں، وہ کفر کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ غیبت کرنے والے ہیں، وہ چغلی کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ برائی کی قدر عام ہو گئی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نظر میں بہت سی دوسروں کی برائیاں ہوں، دوسرے کے عیوب پر آپ مطلع ہو گئی ہو، آپ کو پتا چل گیا ہو کہ ہماری بہو فلاں کام میں ملوث ہے، آپ کو پتا چل گیا ہو کہ ہماری پڑوسن فلاں کام میں ملوث ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سوال آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھ جائے، سدھر جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، وہ نیک راہ پر چلنے لگے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ براہ راست اس سے ملیے، آپ جا کر اس سے ملاقات کیجئے اور کہیے کہ اے میری بہن، تو جس کام میں ملوث ہے یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ عیب کا کام ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دے۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہوا اور ہم غلط طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کا عیب دوسروں کو بتاتے پھرتی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں دوسروں کے عیب کو اچھالتی پھرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بستی میں اگر کوئی ایک حادثہ پیش آ جائے اور بستی میں کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی ٹی وی نہیں ہے، کوئی آج تک کے چینل والے، زی نیوز کے چینل والے آ کر آپ کا انٹرویو نہیں لے رہے ہیں، پھر بھی آپ اس برائی کو اس طرح سے، اس فاسٹ انداز میں اس برائی کو آپ ایک دوسرے تک پہنچاتی ہے کہ آج تک نیوز والے فیل ہو جائیں، زی نیوز والے فیل ہو جائیں اور بڑے بڑے ٹی وی اینکر فیل ہو جائیں۔ آپ جس طریقے سے اس تیزی کے ساتھ اس خبر کو، اس برائی کو عام کرتی ہیں کہ 1 سے 10 کے کانوں میں، 10 سے 20 کے کانوں میں اور 20 سے 50 عورتوں کے کانوں میں وہ برائی عام ہو جاتی ہے اور سنتے ہی سنتے پورے گاؤں کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بہت بڑی برائی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کا عذاب ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس مرد کے لیے، ہر اس عورت کے لیے جو برائی کرتی ہو، چاہے سامنے برائی کرتی ہو، چاہے پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہو۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم دوسروں کی برائی کرنا چھوڑ دیں تو ہمارا معاشرہ بہت حد تک اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر آ جائے گا۔ اگر ہم صرف اس بات پر عمل کر لیں کہ ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، ہم کسی کے عیب کو نہیں اچھالیں گے اور ہم چغلی نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، صرف اس ایک بات پر اگر عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج سے نا اتفاقی کے جو واقعات ہیں اور ایک دوسرے سے جو شکوہ شکایت ہے اور ایک دوسرے سے جو دوری بڑھ گئی ہے، اس میں 90% اصلاح ہو جائے گی، 90% اصلاح ہو جائے گی۔ دو سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں کے لگتے جگر ہیں، لیکن ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی کسی برائی کے بارے میں معلوم ہے۔ دو سگی بہنیں ہیں، ایک بہن کو دوسری بہن کی کسی برائی کے بارے میں معلوم ہے،
تو وہ اس سے کہہ کر اس کی اصلاح نہیں کرتی، بلکہ وہ پورے سماج میں اس بات کو پھیلا دیتی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو جس کے اندر برائی ہے، جس کے اندر عیب ہے، جس کے اندر خرابی ہے، آپ براہ راست اس سے مل کر اس کی اصلاح کیجیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اندر کوئی برائی دیکھو تو آ کر مجھے ٹوکو اور مجھے کہو کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے۔ لوگوں سے میری برائی مت بیان کرو، اس لیے کہ لوگ میری برائی کا اصلاح نہیں کریں گے۔ اگر میرے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کی اصلاح میں خود کروں گا، لوگ میری اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میرے اندر سے خرابی دور ہو تو آ کر مجھ سے کہو، دوسروں سے نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، الذی جمع مالا وعددا، اور ہلاکت ہے، خرابی ہے، جہنم ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو گنتا بھی ہے۔ مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا ہے۔ گننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں وہ اس طرح کی تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ مال اس کا ختم نہ ہو۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، محتاجوں کی مدد نہیں کرتا، مسکینوں کی مدد نہیں کرتا، بیواؤں کی مدد نہیں کرتا۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے پاس بھی، ہماری ماں بہنوں کے پاس بھی بہت سی دفعہ پیسہ ہوتا ہے، مال و دولت ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتی، کسی محتاج کی مدد نہیں کرتی ہے۔ وہی پڑوس میں ہماری دوسری بہن بہت پریشان حال ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بیچاری بیمار ہے، اس کو دوا علاج کی ضرورت ہے، اور ہم نے اپنے بینک بیلنس کو جمع کر رکھا ہے، ہم اپنے بینک بیلنس کو بڑھا رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بینک میں جو 50,000 روپے ہے، جو 70,000 روپے ہے، وہ کیسے بڑھے گا، اس میں سے گھٹ نہیں جائے، اس میں سے کم نہیں ہو جائے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ پڑوس میں بندہ بیمار ہے، پڑوس میں ہماری بہن بیمار ہے، اس کے دوا علاج کی ہم فکر نہیں کرتے، اپنے بیلنس کو، بینک بیلنس کو، اپنی جمع پونجی کو اور بڑھانا چاہتے ہیں، اس میں سے 1 روپیہ کم نہ ہو جائے، یہ ہماری سوچ ہے۔ تو ایسی سوچ کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذی جمع مالا وعددا، خرابی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، جو مال کو جمع کرتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، شمار کرتے ہیں، جو اپنے مال کو بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو صدقہ خیرات نہیں کرتے، جو غریبوں کی مدد نہیں کرتے، جو محتاجوں کی مدد نہیں کرتے، جو مسکینوں کی مدد نہیں کرتے، جو بیواؤں کی مدد نہیں کرتے، جو یتیموں کی کفالت میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے، جو بیماروں کے دوا علاج میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے اور پیسے کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ان لوگوں کا خیال یہ ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ لوگ سوچ رہے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ ان کا مال انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، ان کا مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ لوگوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا مال اگر ہمارے پاس رہے گا، پیسہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے بینک میں جمع رہے گا تو کل ہو کر یہ ہمارے کام آئے گا۔ کل بھی اس کی سوچ یہی ہے کہ پیسہ کل کام آئے گا، پھر کل کی صبح ہوتی ہے، کل آ گیا ہے، اس کل میں بھی اس کی سوچ یہی ہے کہ یہ پیسہ کل ہمارے کام آئے گا، اور اس کا کل تو کبھی آتا نہیں ہے، وہ کل کے انتظار میں دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ جو پیسہ میرے پاس ہے، جو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہے، جو میرا خزانہ ہے، جو میرا مال ہے، جو میری دولت ہے، جو میری پراپرٹی ہے، جو میری جائیداد ہے، یہ ہمارے کام آئے گی ہماری زندگی میں، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ زندگی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو مال کو کیوں جمع کر کے رکھ رہا ہے؟ کس زندگی کے لیے جمع کر کے رکھ رہا ہے؟ جو زندگی ختم ہونے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے، جو زندگی تمہارے ساتھ وفا نہیں کرنے والی، جو زندگی تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رکھنے والی، جو ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک دن تمہاری سانسیں نکل جائیں گی، تمہاری آنکھیں بند کی بند رہ جائیں گی،
ایک دن تمہارا جنازہ پڑھا دیا جائے گا، تمہیں قبر میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں دفنا دیا جائے گا، اس وقت سے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تمہارا بینک بیلنس اکاؤنٹ میں پڑا رہے گا، تمہارا مال و دولت تمہارے گھر میں رکھا رہے گا، تمہارا سونا چاندی تمہاری تجوری میں رکھا رہ جائے گا، پھر تمہارے ورثاء تمہاری اولاد اس مال و دولت کو تقسیم کر لیں گے اور اس پیسے پر اپنا حق جما لیں گے۔ جس زمین کی تم آج بھوج جماتے ہو کہ میں زمیندار آدمی ہوں، میرے پاس 50 بیگھہ زمین ہے، میں زمیندار آدمی ہوں، میرے پاس 100 بیگھہ زمین ہے، میں زمیندار آدمی ہوں، میرے پاس اتنی بڑی پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی کل کسی اور کی ہو جائے گی، اس زمین پر کسی اور کا قبضہ ہو جائے گا، اس زمین پر آج تو ہل جوت رہا ہے، کل ہو کر اس زمین پر کوئی اور ہل چلائے گا، جس زمین سے آج تو غلہ اگا رہا ہے، کل ہو کر اس زمین سے کوئی اور غلہ اگائے گا، جس زمین سے آج تو مکئی لگا کر پیسہ کما رہا ہے، اس زمین پر کل اور کوئی کھیتی کرنے والا ہو جائے گا، تم نہیں رہو گے، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا، زمین اپنی جگہ باقی رہے گی، مال اپنی جگہ باقی رہے گا، اس مال پر کسی اور کا قبضہ ہو جائے گا، اس زمین پر کسی اور کا قبضہ ہو جائے گا، اس مکان پر کسی اور کا قبضہ ہو جائے گا، تو ذرا غور کر سوچ، اپنے دماغ پر زور ڈال کر دیکھ کہ جس مکان میں آج تو رہ رہا ہے، کیا 100 سال پہلے تو ہی اس مکان کا مالک تھا؟ جس زمین کو تو آج بو کر کھا رہا ہے، کیا اس زمین کا مالک 100 سال پہلے تو ہی تھا؟ تو جس زمین سے کھیتی اگا رہا ہے، غلہ اگا رہا ہے، ذرا دماغ پر زور ڈال کر دیکھ، کیا 100 سال پہلے تو ہی اس زمین کا مالک ہوا کرتا تھا؟ کیا 100 سال پہلے تو ہی اس زمین سے غلہ اور فصل اگا کر، مکئی اگا کر، دھان اگا کر کھایا کرتا تھا؟ نہیں نہیں، تو ببانگے تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مولانا صاحب آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، 100 سال پہلے ہماری کوئی چیز نہیں تھی، ہمارا وجود نہیں تھا، ہم خود اس دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ جائیداد، یہ مکان، یہ مال و دولت ہمارے کس کام کے تھے؟ تو میرے بھائی، 100 سال پہلے بھی تمہارا کچھ نہیں تھا اور 100 سال بعد بھی تمہارا کچھ نہیں رہے گا، تو کس کے لیے محنت کر رہے ہو، کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگر اس نے صدقہ خیرات نہیں کیا، اگر اس نے دینی کاموں میں حصہ نہیں لیا، اگر اس نے انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ نہیں لیا، اگر اس نے علماء کرام کی بات پر، اگر اس نے مولانا عبد الکریم صاحب کی ایک آواز پر، جمعیت محبین اسلام کے نام پر اپنی جیب سے 10 کا نوٹ بھی نہیں نکالا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یقیناً وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا، یقیناً وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، یقیناً وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جو چغلی کرنے والا ہے، جو غیبت کرنے والا ہے، جو برائی کرنے والا ہے، جو سماج میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، جو سماج میں فتنہ پھیلانے والا ہے، جو مال کو جمع کر کے رکھنے والا ہے، جو غریبوں کا حق دبا کر رکھنے والا ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والا ہے، جو مال و دولت پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو دوسروں کے حق پر بھی قبضہ جمانا چاہتا ہے، جو دوسروں کی زمین پر ہڑپ جانا چاہتا ہے، جو دوسروں کے مال کو ہڑپ جانا چاہتا ہے، جو قرض لے کر ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، جس کے معاملات صحیح نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بھی ضرور، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ایک آگ وہ ہے میری ماں اور بہنوں، ایک آگ وہ ہے جس کو ہماری ماں اور بہنیں جلاتی ہے، ماچس کی تلی جلا کر
कागज में आग लगाती है और चूल्हे में आग सुलगाती है, चूल्हा जल जाता है, उस आग से खाना पकाया जाता है। एक आग वो है जो हम इस दुनिया में जलती हुई देखते हैं, एक आग वो है जिसे इंसान जला रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह तबारक व तआला की भड़काई हुई आग, अल्लाह की जलाई हुई आग, जिस आग को अल्लाह जलाए उस आग का आलम क्या होगा। इंसान की जलाई हुई आग का आलम तो ये है, इंसान जिस आग को जलाता है उस आग में 1 मिनट के लिए तो क्या 5 सेकंड के लिए हम अपना हाथ देकर नहीं रख सकते। 5 सेकंड के लिए हम अपने हाथ को किसी चिराग के ऊपर, किसी चूल्हे के ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए कि हमें मालूम है कि हमारा हाथ जल जाएगा। दुनिया की आग ऐसी खतरनाक आग है कि जिसमें इंसान 5 सेकंड भी इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्लाह की जलाई हुई आग का क्या आलम होगा, अल्लाह की भड़काई हुई आग का क्या आलम होगा। रिवायतों में आता है कि जहन्नम की आग को 1000 बरस तक झोंका गया, 1000 बरस तक उसको सुलगाया गया, 1000 बरस तक उसको भड़काया गया तो उसकी शक्ल तब्दील हो गई। फिर 1000 बरस तक उसको भड़काया गया, उसने अपनी शक्ल और अपना रंग बदल लिया। फिर 1000 बरस तक उसको दहकाया गया, उसको भड़काया गया तो उसकी शक्ल और तब्दील हो गई। 3000 बरस तक जिस आग को दहकाया गया हो, 3000 बरस तक जिस आग को सुलगाया गया हो, 3000 बरस तक जिस आग को भड़काया गया हो, उस आग का आलम क्या होगा। जहन्नम की आग के बारे में आता है कि जहन्नम की आग का अगर इतना भी हिस्सा सुई के नाके के बराबर भी जहन्नम की आग अगर इस दुनिया में लाई जाए तो ये सारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। ये सारा समंदर इसमें आग लग जाएगी, ये सारे पहाड़ जलकर कोयला हो जाएंगे, हमारे घरों में आग लग जाएगी, हमारी बस्तियों में आग लग जाएगी, जानवर जलकर राख हो जाएंगे, हमारे घर और बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बिल्डिंग और ये लोहे के आलात, ये तांबे के आलात, ये मजबूत इमारतें, ये बिल्डिंग, कोई कुछ बाकी नहीं रहेगा, तमाम चीजों में आग लग जाएगी। अगर जहन्नम की जरा सी एक चुटकी भर आग सुई के नाके के बराबर भी जहन्नम की आग इस दुनिया में आ जाए तो सारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। जिसे अल्लाह ने दहकाया, जिसे अल्लाह ने भड़काया, नामुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह ने उस आग को भड़काया। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, उस आग का आलम यह है कि वो दिलों पर छा जाती है, वो दिलों पर अपना कब्जा जमा लेती है। अब देखिए, इसको मैं समझाने की कोशिश करूं। दुनिया की आग में अगर इंसान को डाल दिया जाए, दुनिया में अगर इंसान को किसी दुनिया की आग में डाल दिया जाए, किसी भट्टी में डाल दिया जाए तो उसका चमड़ा जब तक जलेगा उससे पहले ही वो मर जाएगा। जब तक उसका चमड़ा मुकम्मल नहीं जलेगा उससे पहले ही वो मर जाएगा, उसकी सांस चली जाएगी, रूह खत्म हो जाएगी, उसके जिस्म से जान निकल जाएगी। दुनिया की आग का ये आलम है कि चमड़ी जलाने से पहले इंसान को मार देती है। लेकिन जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, कि वो दिलों पर छा जाती है, वो आग दिल तक पहुंच रही है। दुनिया की आग दिल तक नहीं पहुंचती और आदमी मर जाता है। जहन्नम की आग दिल तक पहुंचेगी तब इंसान की तड़प का आलम क्या होगा। इंसान की कदर रोएगा, चिल्लाएगा, वो कितना अपने अंदर दर्द महसूस करेगा। ये दुनिया की आग को तो हम देख रहे हैं कि वो पल भर में इंसान को मार देती है। दुनिया में इंसान की चमड़ी नहीं जलती कि वो आग से जलकर मर जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जहन्नम की आग का आलम यह है कि वो दिलों तक छा जाती है। मेरे दोस्तों, जहन्नम में मौत तो नहीं आएगी और आदमी मौत मौत पुकारेगा लेकिन उसे मौत नहीं दी जाएगी। जहन्नम की आग उसको जलाती रहेगी, उसकी चमड़ी जल जाएगी, मौत नहीं आएगी, उसकी हड्डियां जल जाएगी, मौत नहीं आएगी, उसका जिस्म जलकर मौत नहीं आएगी, उसका जिस्म जलकर राख हो जाएगा, मौत नहीं आएगी। जहन्नम की आग उसके दिल पर छा जाएगी, उसके दिल को जलाना शुरू कर देगी, तब भी मौत नहीं आएगी। जहन्नम में
डाला जाने वाला आदमी मौत मौत चिल्लाएगा और कहेगा, ऐ बारे इलाह, इस सजा से बेहतर तो है कि मुझे मौत आ जाए, मुझे मार दीजिए, मेरी रूह कब्ज कर लीजिए, लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। वो जिंदा रहकर उस अजाब का मजा चखेगा। अल्लाह का इतना खतरनाक अजाब है। और किन लोगों के लिए है? हमारे मुआशरे में जो बुराइयां आम है, इन बुराइयों को करने वालों के लिए है। अल्लती तत्तरिउ अलल अफिदा इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा, वो आग लपेट दी जाएगी उन लोगों पर जो इन बुराइयों में मुब्तला है। उन लोगों पर वो आग लपेट दी जाएगी। फी अमदिन मुमद्ददा, बड़े बड़े सुतूनों में, बड़े बड़े खंभों में। आदमी यहाँ पर अगर किसी को आग में डाला जाए तो उससे भागने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा? वो उस आग से बचकर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा फी अमदिन मुमद्ददा, वो आग उसको चारों तरफ से घेर लेगी और बड़े बड़े सुतूनों में उसको बांध दिया जाएगा, बड़े बड़े खंभों में। जिस तरह से किसी को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिस तरह किसी को किसी किले में उसको कैद कर दिया जाता है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमी आदमी को चारों तरफ से कैद कर देगा और बीच में आग जला देगा। उस कैद से अगर वो भागना चाहेगा, बचना चाहेगा, अगर वो चाहेगा कि मैं इस आग से बचकर भाग जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जकड़ देंगे और आग को उसके ऊपर मुसल्लत कर देंगे। बड़ी बड़ी बड़े बड़े खंभों में, बड़े बड़े कुतुरों में उसको बांध देगा। तो मेरी माँ और बहनों, पैगाम सिर्फ इतना है कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं, उनमें एक बड़ी बुराई है कि हम एक दूसरे की बुराई में मुब्तला रहते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। इसलिए गीबत और चुगली से आदमी को पाक रहना चाहिए, पाक रहना चाहिए। बहुत सी हमारी माएँ बहनें हैं, उनके जहन में सवाल आ रहा होगा कि फुला औरत अगर बुरी है, उसके अंदर अगर वो ऐब है, तो हम उसको बताएंगे तो कौन सी झूठ बात है? ये तो सच्ची बात है ना। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है और हम उस बुराई को बता रहे हैं, तो ये सच्ची बात है ना, इसमें झूठ तो कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो गुनाह है, यही तो गीबत है कि तुम अपने भाई और तुम अपनी बहन की ऐसी बुराई को आम कर रहे हो जो उसके अंदर है। हमें मालूम है कि उसके अंदर ये बुराई है, फिर हम उस बुराई को आम कर रहे हैं, यही गीबत है, यही चुगलखोरी है। और अगर उसके अंदर वो बुराई नहीं है तो ये बहतान है, ये चुगली से भी बड़ा गुनाह है कि किसी के अंदर कोई बात नहीं है और हम उसके बारे में ये बात कह रहे हैं। मसलन हम किसी अपनी बहन से कहने लगे कि देखो फुला जो है ना, फुला रुकैया खातून जो है वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। हकीकत ये है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कह रही थी। तो ये बहतान हो गया। क्या हो गया? ये बहतान हो गया। चुगली से भी बड़ा गुनाह है ये, किसी के बारे में ऐसी बात कहना जो उसके अंदर हो ही नहीं। रुकैया खातून ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन तुम सुमैया खातून को जाकर कह रही हो कि देखो रुकैया तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी और रुकैया ने कहा नहीं है। तो ये बहतान है, ये चुगली से भी बड़ा गुनाह है। और अगर रुकैया ने ये बात तुमको कही है कि सुमैया ऐसी है, तो अब अगर तुम सुमैया को कह रही हो कि रुकैया तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी, तो ये चुगली है, ये भी मना है। चुगली करना भी मना है, चुगली करना भी गुनाह है। तो मेरी माँ और बहनों, उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत कुछ बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस शोर शराबे में इतनी बात अगर मैंने कर ली है तो ये समझिए कि मौलाना अब्दुल करीम साहब की जो जमीयत है, जमीयत मुहब्बीन इस्लाम, ये उसकी बरकत है। और ये मौलाना अब्दुल करीम साहब शख्सियत का कमाल है, इसलिए हमारा कुछ कमाल नहीं है। वाक़ई बताओ ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।